صدر مملکت آصف علی زرداری نے کربلا میں روزہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس ابن علی پر حاضری دی، فاتحہ خوانی اور نوافل ادا کیے اور امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے امام حسین کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی علامت قرار دیا اور دونوں مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقات بھی کی۔ گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پاکستان بار کونسل کے ممبر احسن بھون نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے متعلق بیان کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا بیان واپس لیں۔ احسن بھون نے پراپرٹی اونرشپ کے ایکٹ پر پنجاب حکومت کے رویے کو غیر مناسب اور غیر سنجیدہ قرار دیا اور کہا کہ قانون بنانا اور اس کی تشریح کا کام پارلیمنٹ اور عدالتوں کا ہے، نہ کہ حکومت کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ہمیشہ آئین اور قانون کے تحت کام کیا اور کسی کے خلاف شکایت موصول نہیں ہوئی۔ احسن بھون نے حکومت کو تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کام کی تعریف کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر عدالتیں لگانے کا کام بند نہ کیا گیا تو وکلاء سڑکوں پر ہوں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے بتایا کہ صوبے میں 1018 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے منظور کر دیے گئے ہیں، جن میں سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی، تعلیم، صحت اور رابطہ کاری کو ترجیح دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1600 اسکولوں کی تعمیر کے لیے 340 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور 9 کیڈٹ کالج اور سکھر میں خواتین یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے، جبکہ کراچی اور دیگر شہروں میں ہاؤسنگ اسکیم پر کام جاری ہے۔ توانائی کے شعبے میں سولر انرجی منصوبے کے لیے 69.97 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور گھوٹکی گند کوٹ پل اور دھابچی انڈسٹریل زون پر بھی کام جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور پوری جماعت کو محمود اچکزئی پر مکمل اعتماد ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ بانی نے اپوزیشن الائنس قیادت کو مذاکرات ختم یا بات چیت کرنے کا مکمل اختیار دیا ہے اور کسی بھی صورت حکومتی سیٹ اپ کے ساتھ بغیر اجازت مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ آئین کی بحالی، ملکی سلامتی اور حق حکمرانی کے اصول مذاکرات کا محور ہوں گے اور محمود خان اچکزئی یا علامہ ناصر عباس پر اعتماد نہ کرنے کی باتیں غیر ضروری ہیں۔ ملک میں سونے کی قیمتوں میں مزید تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آج فی تولہ سونا 2000 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اب فی تولہ سونا 4,72,862 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 1,714 روپے بڑھ کر 4,05,402 روپے ہو گئی ہے۔ عالمی منڈی میں بھی سونے کی قیمت فی اونس $4,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ رواں سال اب تک فی تولہ سونے کی قیمت میں مجموعی طور پر 2,02,62 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ گزشتہ سال 30 دسمبر کو قیمت 2,72,600 روپے تھی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان ایک اہم معاشی موڑ پر ہے اور معاشی استحکام، اصلاحات اور پالیسیوں کے تسلسل سے ملکی اور عالمی سطح پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ USA ٹوڈے کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ معیشت اب برآمدات پر مبنی ترقی کی جانب بڑھ رہی ہے، مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کے مطابق پاکستان کے مالی سال کی شروعات بہتر بنیادوں پر کی، پرائمری بجٹ سرپلس اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کیے گئے، مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی اور زیر مبادلہ میں ذخائر 14.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کھپت اور قرضوں پر مبنی ترقی کے بجائے برآمدات پر مبنی حکمت عملی اپنانے پر توجہ دے رہی ہے، جو موجودہ بجٹ میں ٹیکس اصلاحات، انرجی سیکٹر میں بہتری، سرکاری اداروں کے اصلاحات اور ٹیرف کے اصلاحات شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سیاست اور جمہوریت ڈیڈ لاک سے نہیں بلکہ مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو مسائل پر بات کرنے کے لیے مل کر بیٹھنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ وزیر اعظم پہلے بھی 4 بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں، تاہم بانی پی ٹی آئی نے اس پر مثبت جواب نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سیاست نہیں کر رہے اور مذاکرات ان کی پالیسی میں شامل نہیں، ان کی جماعت میں اور کسی کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں۔